ڈی اردو کی جانب سے حضرات آپ کے لیے فرش عزا بچھائی گئی ہے۔ آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں سوز خانی سے مجلس کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب یادگار کاظمی صاحب اور ان کے ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ فرض عین پڑھو لا الہ الا اللہ، ہے فرض عین پڑھو لا الہ الا اللہ، اور ملے گا چین پڑھو لا الہ الا اللہ، قسم خدا کی بڑا لطف آئے گا تم کو، قسم خدا کی بڑا لطف آئے گا تم کو، لکھو حسین لکھو حسین پڑھو لا الہ قسم خدا کی بڑا لطف آئے گا تم کو، لکھو حسین پڑھو لا الہ الا اللہ، ہے فرض عین پڑھو لا الہ، زبان حال سے میرے خفی جلی جہاں میں پہنچوں وہاں پر ولی ولی نکلے، فرشتے قبر میں آ کر اگر سوال کرے، فرشتے قبر میں آ کر اگر سوال کرے، تو میرے تارے کفن سے علی علی نکلے، زبان حال مرثیہ کی صرف 3 بند کی زحمت ہے۔ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں تشنا دہن کشتائے غم لٹتے ہیں، دشت غربت میں گرفتارے ستم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ
سراپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، قتل وارث ہوئے سامنے گرفتاری ہے، قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، یا علی آئیے اب وقت مددگاری ہے، یا علی آئیے اب وقت مددگاری ہے، کربلا میں والا کے حرم لٹتے ہیں، ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل پر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، دیکھو خونخوار لئی برچیاں دکھلاتے ہیں، دیکھو خونخوار لئی برچیاں دکھلاتے ہیں، دیکھے جو کہ عدو گھر میں چلے آتے ہیں، دیکھے جو کہ عدو گھر میں چلے آتے ہیں، کربلا میں والا کے حرم لٹتے ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل میرے لال، نہ تو لٹنے کی خبر ہے نہ اسیری کا خیال، ہر کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال، رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوہ ہے کمال، رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوہ ہے کمال، اس مصیبت میں ناکام آئے تو کب آؤ گے، اس مصیبت میں ناکام آئے تو کب آؤ گے، سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے، سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے، کربلا میں سوز خوانی کے بعد آئیے ہم ایک نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ میری مراد ہے محترم جناب حجت الاسلام مولانا حمید الحسن صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورہ توبہ، جس کو حام میم عین سین قاف بھی کہا جاتا ہے، سورہ شورى، اس کی 21ویں آیت سے
21ویں آیت کے ایک فقرے سے کہنا چاہیے، میں نے بات شروع کی ہے، اور یہ اس مصلحت سے ہے کہ اس میں خاص پیغام ہے جو قرآن کی طرف سے، خود قرآن پیش کرنے والی شخصیت ہمارے پیغمبر اسلام ان کی طرف سے، خالق اور مالک کی طرف سے قیامت تک کے لیے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بہرحال بیچ میں نہ رہ جائے بات، یہ کہہ دوں کہ اس دنیا میں نہ جانے کتنے ملکوں میں کتنی جگہوں پر ہزارہا تقریریں کر چکا ہوں، لیکن آج اس تقریر کی نوعیت مجھے کچھ الگ لگ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً اب سے 50 سال پہلے میں نے ایک بات لوگوں میں کہی تھی، وہ یہاں دہرا دوں، اور بار بار کہی، پھر اس کو میں نے گزشتہ سال بھی جامعہ نازمیہ کے عشرے میں اس کو کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بات سامنے آئے گی، کیونکہ کچھ پابندیاں تھیں، کچھ حالات تھے، اس کے دیکھتے میں نے ایک بات کہی تھی جو اس وقت بھی میرا ایک میسج ہے ساری دنیا کے لیے، اپنے تمام نوجوانوں کے لیے، اپنے تمام لوگوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب آزاداری کی بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ دنیا کے کروڑوں انسان ہیں جو یہ کہیں گے اس پر ہماری جانیں فدا، ان سے مجھے کہنا ہے، آپ میری طرف دیکھیں، یہ بیچ میں یہاں آپ ازا لکھیں، ازاداری، اس کے چاروں طرف ایک چیز اور لکھیے، اس کو لکھیے شان ازا، شان ازا، شان ازا، شان ازا۔ ہم 1400 برس سے کتنے مواقع پر یہ دیکھتے ہیں، کسی ملک کی ازاداری کچھ ہے، کسی صدیوں میں کسی زمانے کی ازاداری کچھ ہے، کسی گاؤں میں کچھ ہے، کسی شہر میں کچھ ہے، کسی قوم میں کچھ ہے، ایک دیہات میں، میں مثالیں دوں تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے جس میں میں نہیں، لیکن یہ جو شان ازا ہے یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ کربلا میں کچھ ہے، نجف میں کچھ ہے، وینکوور میں کچھ ہے، سڈنی میں کچھ ہے، ہمارے بھارت میں کچھ ہے، لیکن یہ جو بیچ میں ہے آزاداری، یہ کبھی نہیں بدلتی ہے، یہ اپنی جگہ رہتی ہے۔ تو میں نے اس کے لیے کبھی کبھی کہا تھا کہ گھر میں بیٹھ کر اگر ہم نے 2 مرثیے کے پڑھ لیے، ہماری آنکھوں میں نمی آ گئی، آزاداری ہو گئی۔ شان ازا کے گھٹنے بڑھنے سے آزاداری نہیں ختم ہونے والی ہے، کوئی نہ سمجھے۔ اور اس وقت میں شکر گزار ہوں، میں نے کہا کہ میں جو یہ تقریر کر رہا ہوں یہ الگ ہے، کیونکہ ہمارے بھارت میں امام حسین نے آنے کی تمنا کی تھی، ہند یا سندھ چلا جانے دو، آج ہمارے بھارت کی یہ بہت بڑی بات ہے، ایک ایسے چینل کے ذریعے سے، خود ایک ایسی ان شخصیتوں کے ذریعے، کوئی خوشامد میں بات نہیں ہے، حقیقت ہے جو کہہ رہا ہوں۔ جناب مختار عباس نقوی صاحب اپنی پوری حکومت کی اجازت سے، مصلحت سے، ان سب کی کہنے کے بعد اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ آزاداری اس چینل سے دنیا لگ جائے۔ جب ایک موذی مرض کی وجہ سے تمام جگہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں آزاداری رک رہی ہے، آزاداری نہیں رک رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور کوئی نہ سوچے کہ آزاداری کہیں روکی جا رہی ہے۔ اگر ازا امام حسین میں آپ کربلا کو شفا، خاک شفا کہتے، شفا کی چیز ہے، تو ساری دنیا کے لیے آزاداری شفا ہے، ہلاکت دینے والی شے نہیں ہے، خراب کرنے والی شے نہیں ہے، مٹانے والی شے نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم 1 سال کے اس منظر کو سامنے رکھیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آزاداری ساری دنیا کے لیے ایک بدلی ہوئی شان سے ہے، اور اس کا ایک بڑا اثر آگے کی صدیوں پر جائے گا۔ ہم شکرگزار ہیں اپنی حکومت کے بھی، اور ان لوگوں کے بھی جو دوردرشن سے اور ان سب سے متعلق ہیں۔ آئیے میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ میں نے جس آیت سے بات شروع کی ہے، کیونکہ بہت کم وقت مجھے سب کہنا ہے، یہ آیت ہمارے رسول سے اس اللہ نے یہ کہا کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ میں نے جتنی بھی رسالت پہنچائی ہے اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرے قرابت داروں کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت، ان کی محبت دو۔ کم سے کم ہم اتنا تو سمجھ لیں کہ ہمارے رسول نے کیا کیا پہنچایا اسلام کی شکل میں اور کیا مانگا۔ یہ پہنچانا اور مانگنا دونوں کو سامنے رکھو تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جو کچھ بھی پہنچایا اس کا جواب محبت سے مانگا، اپنے اہل بیت کی محبت۔ جب
اجرت رسالت محبت ہے تو سمجھ لو کہ پورا اسلام صرف محبت ہے. اور میں ایک میسج ان لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں بہت محبت اور بہت پیار کے ساتھ، جو آج کل نیٹ پر انٹرنیٹ پر بہت کہہ رہے ہیں. اس جگہ سے میں بہتر جگہ نہیں سمجھتا اس بات کو کہہ لینے کی. قرآن کریم کے 2 سوروں سے بعض لوگ باتیں نکال کر پیش کر رہے ہیں. نہ کیجئے ایسا. اگر نیک نیتی ہے تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح اور کیجئے. پہلا سورہ بقرہ اس کی 191 آیت پر آپ لوگ بات کرتے ہو. دوسرا سورہ قرآن کا 9واں سورہ سورہ توبہ، اس کی آپ نمبر 5 آیت سے بات کرتے ہو. وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، مگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ لوگوں میں نفرت، اناد، مخالفت پیدا کرنے والا انداز کچھ لوگوں کا ہوگا، سب کا نہیں ہے. جو جاننا چاہتے ہیں ان سے میں کہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہو یا سورہ توبہ کی آیت، جس کو آپ دوسرا اور 9واں سورہ کر کے لکھتے ہو، اس میں 9ویں سورہ کی آیت میں نمبر 5 کی آیت صرف وہ مت لکھو. نمبر 4 بھی پڑھ لو، 6 اور 7 اور 8 بھی پڑھ لو. 5 کی آیت میں کیا ہے، 6 کی آیت میں کیا ہے، میں 6 والی آیت بس پڑھوں گا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اے رسول، 1431 سال پہلے یہ بات کہی جا رہی ہے، بلکہ 1441 سال پہلے یہ بات کہی جا رہی تقریباً. اے رسول ان سے کہو، بتا دو ان کو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر مسلم پناہ لینے آئے تو اسے پناہ دو، اچھی باتیں بتاؤ، اور جب ہو جائے بات تو اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچاؤ، اس لیے کہ کچھ جانتے نہیں ہیں. تو مت کہیے کہ اسلام قتل و خون والا پیغام دیتا ہے. نہیں، کھلی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ شورا، سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 6، یہی جو میں نے پڑھی. کوئی غیر مسلم آ جائے پناہ دو. اسلام ان چیزوں کے لیے نہیں تھا. یہ بس میں آج کی بات اس لیے کہوں گا، 1421 سال ہجری کے سن کو ہو رہے ہیں، 41 سال. اس 41 سال میں سے آپ تقریباً 10 سال مائنس کر دیجئے جو شروع کے ہو. ان 10 سال کے اندر کی ایک بات ہے، ہمارے حضور کے گھرانے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اپنی اپنی ایک بات کہی. رسول بھی ہے، مولا علی ہے، ان کی بیٹی فاطمہ ہے، ان کے نواسے امام حسن، امام حسین، اور گھر کی کنیز بھی ہے فضہ. سب نے ایک ایک بات کہی. بالکل وقت نہیں کہ میں اس بات کو نقل کروں. سب نے جو میسج دیا ہے وہ قیامت تک اچھا انسان بنانے کا میسج ہے. کسی کے بھی میسج سب ایک جگہ جمع ہیں. کہیں بھی جبر، تشدد، قتل، خون، لڑانا، اناد، دشمنی، کینہ، عداوت کچھ نہیں ہے. اسلام شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت والے اللہ کے نام سے، اور ختم ہوتا ہے والناس، انسان. اللہ سے شروع ہوگی بات قرآن کی، انسان پر ختم ہوگی، اور انسان سے واپس پلٹے گی، اللہ تک جائے گی. قرآن ان 2 دھاروں کے بیچ میں ہے، جس میں یا انسانیت کو سمجھو اللہ کی رحمت کے ذریعے، یا اللہ کی رحمت کو پہچانو انسان کی انسانیت کے ذریعے. یہی اسلام ہے. میں اپنی بات کو تمام کرنے کے لیے کہوں گا کہ دیکھیے عزیزان گرامی، اب سے تقریباً 1380 سال پہلے کی بات، جب امام حسین مدینہ کو چھوڑ کر، رسول کے نواسے مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جانا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے اپنے بھائی کو کوفے بھیجا. کیوں بھیجا؟ کوفے والوں نے بلایا، آپ ہمارے پاس آئیں، اچھی باتیں بتلائیں، دین بتلائیں، نیک نیک ہم کو انسانوں کی والی قاعدے کی باتیں ہمیں یاد کرا دیں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں. حکومت لینے نہیں گئے تھے، نہ حکومت کی لڑائی کرنے گئے تھے. وہاں گئے، بیچ میں روکا گیا، تب آپ نے اتنا فرمایا تھا تو مجھے پلٹ جانے دو مدینہ کی طرف، یا پھر اگر کہیں بھی چلا جانے دو، مجھے ہند یا سندھ چلا جانے دو، ہندوستان. اس وقت ہندوستان میں نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی قبیلہ تھا مسلمانوں کا، نہ کوئی اور ایسا انسان تھا جس کو مسلمان کہا جا سکے. امام حسین نے
اس جگہ کو چھوڑ کر ہندوستان آنا کیوں پسند کیا؟ شاید اسی لیے کہ مذہب انسانوں کے حدود میں نہیں دیکھا جائے گا، انسانیت کے حدود میں دیکھا جائے گا. یہاں نہ ہو اسلام پر عمل کرنے والے، نہ ہو یہاں مسجدیں، یہاں نہ ہو مدرسے، یہاں نہ ہو اسلامی قبیلے. لوگ تو وہ ہوں گے جن کے پاس جا کے میں چین سے رہ سکوں گا، لیکن نہیں مانا. اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ آپ نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا. وہ اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر گئے اور وقت وہ آیا عزیزان گرامی کہ آہستہ آہستہ کوفے میں یزید جو دمشق کا ڈماسکس کا بادشاہ تھا، اس نے وہاں سے اس کا انتظام کیا. اپنے گورنر کو بھیجا جو اس کا چچزاد بھائی بھی ہوتا تھا، جس کا نام یزید تھا. اس یزید کو بھیجا، اور ابن زیاد کو بھیجا یزید نے. اس ابن زیاد نے کوفے میں جال و فریب سے اپنی گورنری کو مسلط کیا، اور امام حسین کے بھائی چچزاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بہت ظلم سے شہید کیا. ان کے 2 بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے ساتھ میں تھے مدتوں قید خانے میں رکھا گیا. اور جب وہ کسی طرح قید خانے سے ایک رات نکلے تو وہ ایک ایسے گھر میں جا کے پناہ لے کر رکے جہاں کوئی چاہنے والی ان کے گھرانے کی تھی. لیکن وہاں جو بیٹا تھا اس عورت کا وہ دشمن تھا ان کے گھرانے کا، ابن زیاد کا دوست تھا. اسے معلوم ہو گیا یہ بچے میرے گھر میں پناہ لینے آئے. وہ قرآن جو یہ کہتا ہے غیر مسلم بھی پناہ لے تو پناہ دو، امن کی جگہ پہنچاؤ. اس مسلمان جو اپنے کو کہہ رہا تھا اس کے گھر میں رسول کے امام حسین کے گھرانے کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے پناہ لی اور ان کو قتل کرنے کی جب اس نے بات کی، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے دیکھا اور اس شخص سے اس نے کہا پہلے مجھے قتل کرو. اسے حیرت ہوئی. اس نے کہا تم پہلے قتل ہونے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا صرف اس لیے جب ہم چلے تھے تو میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر یہ کہا تھا اپنے بھائی کا خیال رکھنا. ان قواعد اور قوانین کے باوجود انہوں نے کہا اے شیخ قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، ہمیں آخری وقت 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. بچے نمازیں پڑھ رہے تھے اور ان کے گردنوں پر خنجر چل رہا تھا، تلوار چل رہی تھی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے زمین پر قتل ہو کے گر چکے تھے. ان کے سروں کو اس نے جدا کیا، ابن زیاد تک پہنچایا. یہ وہ ظلم ہے جس کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور وہ ساری دنیا ان مظالم کو یاد کرتی ہے اور امام حسین کے نام پر اپنے آنسو بہاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا خار اللہ وابن خارج والمثل الموتور، السلام